اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عید قربان کا موقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ نماز مسجد میں یا عیدگاہوں میں جماعت کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے، تو مومن اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ اس نماز کو کیسے ادا کریں۔ تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ نماز کا جو لانگ کٹ طریقہ ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، اور جو اس کو شارٹ کٹ طریقے سے پڑھا جائے گا وہ بھی بتا دوں گا۔ طریقہ دونوں ہی بہت آسان ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو مسئلے بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں، وہ بھی حوالے کے ساتھ۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ترجمہ ہے توضیح مسائل کا، آیت اللہ سیستانی صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 230 اور مسئلہ نمبر 1525، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز جماعت اور فرادہ دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ فرادہ یعنی آپ اپنے گھر میں بھی تنہا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فرادہ اکیلے بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یہ اس مسئلے میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ، مجھے زیادہ مسائل نہیں بیان کرنا، بس ایک دو جو بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ نماز عید قربان کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے، یعنی اس کے درمیان سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر کی جو اذان ہوتی ہے اس کے درمیان کسی موقع پر بھی اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے، یہ نماز کا وقت ہے۔ رہی بات بہتر کی، کیا وقت بہتر کیا ہے، تو سورج چڑھ آنے کے بعد نماز پڑھنا بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہ ادھر سورج نکلا تو جلدی سے پڑھ لیا، بلکہ سورج چڑھ آنے کے بعد یعنی قریب 9-10 بجے کے آس پاس اس نماز کو پڑھا جائے تو یہ مستحب ہے۔ اچھا، یہ بات جو میں نے بتائی ہے وقت والی، یہ ہے مسئلہ نمبر 1527 میں، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 231۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سن لیجئے آپ کہ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے۔ یہ بھی آدمی ٹینشن رہتی ہے، اس میں سورے پڑھے جاتے ہیں، ہم کو سورے نہیں یاد ہے۔ جو آپ نمازوں میں سورے پڑھتے ہیں آپ وہ سورے بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص سورہ نہیں ہے۔ یہ بات لکھی ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 231 اور مسئلہ نمبر 1531 میں، مسئلہ نمبر 1531 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے۔ قنوت کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی قنوت بھی مخصوص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو مخصوص جو قنوت ہے وہی پڑھا جائے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ مسئلہ نمبر 1529، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عید فطر ہو یا عید قربان، اس کی نماز کے لیے قنوت میں جو بھی دعا کا ذکر کر دیا جائے کافی ہے، یہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے مسئلے بتا دیے۔ اب آئیے آپ کو میں نماز بتا دیتا ہوں، شارٹ کٹ کیا ہے اور لانگ کٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں شارٹ کٹ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو مسائل بیان کیے گئے اس سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے۔ اب میں شارٹ کٹ طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو سورہ بیان کیا گیا ہے آپ اسی کو پڑھیں، آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، جو نمازوں میں آپ سورہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اس میں واضح کیا گیا کہ اس کے لیے کوئی قنوت بھی مخصوص ضروری نہیں ہے کہ آپ مخصوص قنوت پڑھیں، جو آپ نمازوں میں عام نمازوں میں جو آپ قنوت پڑھتے ہیں وہ قنوت آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب میں اس کی نماز پڑھنے کا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ نماز عید قربان پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد آپ نیت کر کے کہیں اللہ اکبر۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ ٹھیک، دوسرا سورہ حمد پڑھا آپ نے، دوسرا سورہ پڑھا، انا انزلنا پڑھ لیں، انا اعطیناک قل هو اللہ، جو چاہے پڑھ لیں۔
دوسرا سورہ آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، اور جب 5 تکبیر ہو جائیں، 5 قنوت ہو جائیں، تو پھر ایک چھٹی مرتبہ آپ تکبیر کہیے اللہ اکبر، اور پھر رکوع میں چلے جائیں، 2 سجدے بجا لائیں، اور اس کے بعد بھی حول اللہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کی دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیے، اس کے بعد جو سورہ بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے 5 تکبیر کہہ کے 5 قنوت پڑھے تھے، اور یہ دوسری رکعت میں آپ کو 4 تکبیر کہہ کے، تکبیر یعنی اللہ اکبر، 4 تکبیر کہہ کے 4 بار قنوت پڑھنا ہے، جو قنوت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ تو دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھا، اس کے بعد جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیا، پھر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور ہم نے کہا اللہ اکبر، پھر قنوت پڑھا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر قنوت پڑھا۔ اس طریقے سے دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 4 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے۔ جب 4 تکبیر ہو جائیں، 4 قنوت ہو جائیں، تو پھر 5ویں مرتبہ ایک بار پھر تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے بجا لائیے، اور اس کے بعد تشہد تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، نماز تمام۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ بالکل آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی الجھن کی بات نہیں، بالکل سمپل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں ایک بار پھر سے دہرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باقاعدہ طور پہ بس جائے، اس کو اور شارٹ اور خلاصہ کر کے بیان کر دوں۔ 2 رکعت نماز آپ نے نیت کیا، 2 رکعت نماز عید قربان پڑھتا ہوں میں قربت اللہ، نیت کیا۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھا، اس کے بعد دوسرا سورہ جو یاد ہے وہ آپ نے پڑھا، پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 5 مرتبہ جو قنوت کی دعا آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد چھٹی مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے، اور رکوع میں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، اس کے بعد پھر 2 سجدے بجا لائیے، آپ کی بیاور اللہ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ پہلی رکعت ہو گئی، اور دوسری رکعت میں پھر سورہ حمد پڑھا، پھر جو سورہ یاد ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا آپ نے، اور 4 مرتبہ دعائے قنوت پڑھا، اور پھر جب 4 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا، 4 مرتبہ دعائے قنوت ہو گیا، تو 5ویں مرتبہ پھر ایک اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے بجا لائیے، تشہد سلام، نماز تمام۔ تو یہ نماز ہو گئی۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹپکر نہیں ہے، بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے 4 مرتبہ دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں دعائے قنوت جو ہے وہ 5 مرتبہ ہے، اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ ہے۔ تو یہ بالکل سمپل اور آسان طریقہ ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ تو ہو گیا شارٹ کٹ طریقہ۔ اب آپ کو لانگ کٹ طریقہ جو ہے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ جو لانگ کٹ طریقہ ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ طریقہ تو وہی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں کچھ مخصوص سورہ اور مخصوص دعائے قنوت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو پہلا طریقہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اسی پر پہلے طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اب آپ دوسرا طریقہ سن لیے جو عید قربان کا لانگ کٹ طریقہ ہے، وہ سن لیے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے نیت کیا، نیت کے بعد اللہ اکبر کہا، اس کے بعد سورہ حمد کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ اعلیٰ، یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، والذی جو سورہ ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں گے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اور دعائے قنوت اگر جو اس کے لیے جو بیان کیا گیا ہے خاص طور پہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو دعائے قنوت خاص ہے وہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل التقوی والمغفرہ، یہ اس طرح کر کے جو دعائے قنوت ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو طریقہ تو بالکل وہی ہے، جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہی لانگ کٹ طریقہ ہے، بس شارٹ کٹ اور لانگ کٹ طریقے میں فرق یہ ہے
کہ شارٹ کٹ میں الحمدوں کے بعد کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے اور دعائے قنوت بھی کوئی مخصوص نہیں ہے، لیکن جو لانگ کٹ طریقہ ہے اس میں سورہ حمد کے بعد مخصوص ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں، اور دعائے قنوت بھی اس کے لیے الگ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو دونوں سورے اور دعائے قنوت بھی پڑھ کے آپ کو سنائی دے رہا ہوں۔ تو سورہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے آپ کو۔ سورہ اعلیٰ بھی میں پڑھ کے آپ کو سنائی دے رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی سورہ اعلیٰ پڑھنا چاہے تو وہ اس ویڈیو سے بھی سن کے پڑھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے، سورہ اعلیٰ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ ہو گیا پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے وہ میں نے پڑھ دیا۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ شمس، وہ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا جغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو یہ دونوں سورے بھی میں نے پڑھ دیے، اور جو اس کا جو دعائے قنوت ہے مخصوص وہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ یہ جو مخصوص جو ہے کیا کہتے ہیں دعائے قنوت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آپ کے سامنے تمام چیزیں بتا دی، شارٹ کٹ بھی نماز بتا دی ہے، مفصل نماز بھی بتا دی۔ شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو مخصوص ہے آپ وہی پڑھیں، جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بھی مخصوص نہیں ہے اور دعائے قنوت بھی مخصوص نہیں ہے۔ لانگ کٹ میں مستحب بیان کیا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ حمد کے بعد ہو، دوسری رکعت میں سورہ شمس ہو الحمدوں کے بعد، اور پہلی رکعت میں 5 مرتبہ دعائے قنوت اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ دعائے قنوت اللہ اکبر کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز صرف آپ کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ دیگر مومنین و مومنات کے لیے بھی ضروری ہے کہ یعنی وہاں بھی اس کی اطلاع پہنچے، اور جو بھی افراد نماز کو گھر میں فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے علاوہ دوسرے مومنین تک بھی پہنچنا ضروری ہے تو اسے دوسرے تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔